نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب التقاضی والملازمۃ فی المسجد. تقاضی کہتے ہیں ایک دوسرے سے تقاضا کرنا، والملازمۃ اور پیچھا کرنا، لازم ہو جانا، فی المسجد مسجد میں. یعنی کیا کوئی شخص مسجد کے اندر کسی سے اپنے قرض کا مطالبہ کر سکتا ہے یا اس کا پیچھا کر سکتا ہے؟ یعنی باہر تو وہ کہیں نظر نہیں آتا، کہتا اچھا نماز پڑھتا ہے، مسجد میں جا کے پکڑوں گا اس کو. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا یونس عن الزہری عن عبداللہ ابن کعب ابن مالک عن کعب انہ تقاضى ابن ابی حدرد دینا، کہ حضرت کعب نے تقاضا کیا کس سے؟ ابن ابی حدرد سے. کس چیز کا تقاضا؟ دینن، قرض کا تقاضا. کان لہو علیہ، جو اس کے ذمہ تھا کعب کے لیے. فی المسجد، مسجد کے اندر. یعنی نماز پڑھ کے جب سلام پھیرا تو وہ نظر آ گئے، یعنی جنہوں نے قرض لیا ہوا تھا. کن کو نظر آ گئے؟ کعب کو. فارتفعت اصواتہما، ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی، تو تکار ہو گئی جو عام طور پہ ہو جایا کرتی. حتی سمعہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن لیا. وہو فی بیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. فخرج الیہما، تو آپ نکلے ان دونوں کی طرف جو باہم ایک دوسرے سے زور زور سے باتیں کر رہے تھے. حتی کشف سجف حجرتہ، یہاں تک کہ آپ نے اپنے حجرے کا دروازہ کھولا. فنادا، تو فرمایا، آواز دی، یا کعب، اے کعب. قال لبیک یا رسول اللہ، تو وہ جواب میں کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. فقال، آپ نے فرمایا، دع من دینک ھذا، معاف کر دو اس کے قرض میں سے، من یعنی بعض حصہ. واومأ الیہ، اور اشارہ کیا، الیہ طرف اس پر. ہم کہتے ہیں نا فلاں کے ایما پہ یہ کام ہوا، یعنی اشارے پر. اومأ اشارہ کیا، الیہ اس کی طرف، ای الشطرہ یعنی آدھا حصہ. یعنی آپ نے زبان سے کیا فرمایا کہ اس کا کچھ قرض معاف کر دو. کتنا؟ ہاتھ سے فرمایا آدھا. کالا، کعب کہتے ہیں، لقد فعلت یا رسول اللہ، اسی وقت ڈیسیژن لے کے کہتے ہیں میں نے کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال قم فقدہ، اور پھر باقی حصے کے بارے میں کیا فرمایا؟ ابن ابی حدرت سے اٹھو اور اس کو پورا کر دو، یعنی بقایا حصہ ادا کر دو. کتنا خوبصورت فیصلہ کیا دونوں کے درمیان. لیکن اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ مسجد میں قرض کا مطالبہ ہو سکتا ہے یا کسی کو پکڑا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی کہ نہ کیا جا سکتا ہوتا تو آپ یہ مشورہ دینے کی بجائے کہتے نکل جاؤ دونوں مسجد سے، یہاں کیوں جھگڑ رہے ہو، اور ان کو باہر نکال دیتے، جاؤ گلی میں جھگڑو جا کے، مسجد کی تم بے حرمتی کر. کیونکہ آج کل تو ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، اگر خدا نخواستہ مسجد میں کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہو جو ناپسندیدہ ہو تو بجائے اس کے کہ ان کے درمیان صلح کرائی جائے یا اس کو اچھی بات بتائی جائے، عموماً کیا کہا جاتا ہے کہ ہمارے سر سے اتر جاؤ، ہماری بلا سے جھگڑو یا لڑو یا ایک دوسرے کو قتل کرو، جو چاہو کرو. یہ بے نیازی ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی. پیچھے آپ حدیث پڑھ چکے نا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور اس میں کس کس کی خیر خواہی؟ سب کی خیر خواہی، عامت المسلمین و ائمتہم، سب کے ساتھ بھلائی. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب انسان دوسروں کے معاملے میں کنسرنڈ ہو کہ یہ میرا بھائی ہے، اگر یہ غلط کر رہا ہے تو اس کو بتانا میرا فرض ہے. اگر یہ یقین ہو کہ وہ سن لے گا، اور اگر یقین ہو کہ وہ اسے لڑنا چھوڑ کے اس سے لڑنے شروع کر دے گا، تو پھر ایسی صورت میں احتیاط برتنی چاہیے. کیونکہ کچھ لوگ جو بھی ان کو کوئی اچھی بات بتائے وہ اسی کے دشمن ہو جاتے ہیں. باب کنس المسجد، مسجد میں جھاڑو لگانا. وہ التقاط الخرق، التقاط اٹھانا، لقطہ کہتے ہیں نا گری پڑی چیز کو. الخرق چیتھڑے وغیرہ، مثلا ٹیشوز، اس زمانے میں تو نہیں تھے لیکن یہ بھی چیتھڑے ہی ہے نا ایک طرح کے یوزڈ. والقضا، اور کوڑا. والعیدان، اور لکڑیاں، تن کے لکڑیاں چننا. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن ابی رافع عن ابی ہریرہ ان رجلا اسود او امرأة سوداء. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک کالا مرد یا عورت، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ ان کے مدینہ آنے سے پہلے کا ہو. کان یقم المسجد، وہ مسجد میں جھاڑو لگاتا یا لگاتی تھی یا صاف کرتا تھا. فماتا، وہ مر گیا. فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا. قالوا ماتا، ان کو کہ مر گیا. قال افلا کنتم آذنتمونی به، تم نے مجھے اس کے بارے میں اطلاع کیوں نہ دی، ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم نے مجھے اس کا بتایا. دلونی علی قبرہ، مجھے اس کی قبر کے بارے میں بتاؤ.
او قال قبرہا، یا فرمایا اس عورت کی قبر کہاں ہے. فاتا قبرہا، آپ اس کی قبر کے پاس آئے. فصلی علیہا، اس پر نماز پڑھی، یعنی نماز جنازہ دفنانے کے بعد بھی پڑھی. کیوں؟ اس عمل کی وجہ سے جو وہ مسجد کے لیے کیا کرتی تھی. ہمارے ہاں عموماً جھاڑو لگانا، گری پڑی چیز کو رستے سے اٹھا لینا ایک عیب کا کام سمجھتے ہیں، ہاں وہ وہی جگہ کیوں نہ ہو جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو. مسجد کی فضیلت اسی لیے نا کہ وہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، عبادت کی جاتی. تو وہ جگہ جہاں نماز تو نہ بھی پڑھی جاتی لیکن اللہ کا ذکر بیٹھ کے کیا جاتا ہو، جیسے یہاں ہم بیٹھ کے کرتے ہیں یا کسی بھی جگہ پر، تو اس جگہ کی بھی ایک حرمت ہوتی ہے، اس کا بھی ایک احترام ہوتا ہے، اور اس کی صفائی کرنا بھی ایک قابل احترام بات ہوتی ہے، جس کو عموماً لوگ ایک بیکار کا کام سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں عموماً یہ ٹرینڈ ہے یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ پڑھنا یا پڑھانا تو زیادہ اچھا کام ہے، لیکن اگر کسی شخص کے حصے میں یہ ڈیوٹی آ جاتی ہے کہ اسے جھاڑو لگانا پڑ جائے تو وہ ایک ذلت آمیز کام ہے. اسلام اس کو ذلت نہیں عزت کا سبب قرار دیتا ہے، اور اتنی عزت جو کسی اور کام کرنے والے کو شاید ایسی نہ ملی ہو. بہقی کی روایت میں اس میں عورت کا ذکر آتا ہے، اور ام محجن اس کا نام بتایا جاتا ہے کہ تھی کالی، بے آسرا بے سہارا سی کوئی عورت ہوگی جس کو اور تو کچھ بڑے بڑے کام نہیں آتے ہوں گے، لیکن مسجد کا بڑا خیال رکھتی تھی. حالانکہ نماز مسجد میں مرد پڑھنے جاتے ہیں، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان عورت مسجد میں جا کے صفائی بھی کر سکتی ہے. اور اس کا رنگ کیسے پتہ چلا؟ اس کو دیکھا گیا اور فوت ہو گئی. آپ دیکھیں کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات صحابہ کرام کچھ لوگ جب مر جاتے تھے تو آپ کو بتائے بغیر دفنا بھی دیتے تھے، اور خصوصاً ایسے جن کا معاشرے میں کوئی خاص مقام نہ ہو، ان کے جنازے کا بھی اتنا اہتمام نہیں ہوتا، تو یہ صرف نیچرل سی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اگنور نہیں کیا، اس کو بڑی عزت دی. اور یہ کتنی بڑی عزت افزائی ہے کہ آپ نے پوچھا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے سمجھا وہ ایک معمولی چیز ہے کہ جھاڑو دیتی ہے، نہیں، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. اور پھر صحابہ کو لے جا کے وہاں جنازہ پڑھایا گیا. اور طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو بہشت میں دیکھا ہے کہ وہ مسجد کا کچرا صاف کر رہی ہے، یعنی اس عورت کا جھاڑو لگانا اسے جنت میں لے گیا. یہ ہے اسلام کا اخلاق کہ جس میں ایک معمولی کام جو ہے اس سے بھی انسان جنت میں جا سکتا ہے. یعنی اگر ایک مجاہد جہاد کرتے ہوئے گلا کٹا کے جنت میں پہنچتا ہے تو صرف ایک مسجد کا کوڑا اور صفائی جو ہے اس میں شریک ہو کر بھی جنت میں پہنچ سکتا ہے. اصل بات ہے نیت کا خلوص اور اہتمام. باب تحریم تجارت الخمر فی المسجد، مسجد میں شراب کی سوداگری کو حرام کرنا. کیونکہ جیسے ہم کہتے ہیں نا سور کا لفظ، اسی لیے شاید لائے ہوں گے کہ سور کا لفظ بولنے سے زبان ناپاک ہو جاتی، تو شراب کا لفظ بولنے سے بھی شاید ان کے خیال میں زبان ناپاک ہو جاتی ہو. تو کیا ایسی باتیں مسجد میں کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں؟ حدثنا عبدان عن ابی حمزہ عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشہ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں لما انزلت الآیات من سورۃ البقرہ فی الربا، کہ جب سورۃ بقرہ میں ربا کی آیات اتریں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المسجد، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف تشریف لے گئے. فقرأہن علی الناس، تو ان آیتوں کو لوگوں پر پڑھ کے سنایا. ثم حرم، پھر حرام قرار دیا، یعنی ربا کو. اور ربا سے ہی وہ قیاس کر کے خمر کی بھی بات کرتے ہیں امام بخاری. باب الخدم للمسجد، مسجد کے لیے خادم مقرر کرنا، یعنی کسی کو مسجد کی خدمت پر مامور کر دینا. وقال ابن عباس، اور ابن عباس اس کے بارے میں کہتے ہیں نظرت لک ما فی بطنی محررا، یعنی للمسجد یخدمہ. حضرت مریم کی والدہ نے کیا فرمایا تھا کہ نظر تو میں نظر مانتی ہوں، لکا تیرے لیے اے رب، ما فی بطنی جو بھی میرے پیٹ میں ہے، محررن کے آزاد ہوگا تیرے نام پہ، میں اس سے اپنا کوئی کام نہیں لوں گی، تیرے دین کا کام لوں گی، تیرے دین کی خدمت کرے گا وہ. ان کا ارادہ تو شاید بیٹے کا تھا، لیکن حضرت مریم پیدا ہو گئی. تو ان کی مراد کیا تھی؟ حضرت مریم کی والدہ نے کیا منت مانی تھی، کیا کرے گا مسجد جا کے وہ، یعنی آزاد کروں گی کس کام کے لیے؟ حضرت ابن عباس اس کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ للمسجد، کہ میں اللہ کے گھر کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، یخدمہ وہ اس کی خدمت کرے گا یا کرے گی، جو بھی اس کے پیٹ میں تھا اس کے بارے میں کہا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ اس کام پر اپنے آپ کو یا اپنی اولاد یا کسی کو بھی وقف کر سکتے ہیں کہ وہ اس جگہ کی خدمت کریں. اور یہ نظر ماننا ایک بہت بڑے ہمت اور دل جگرے کی بات ہے. ہم میں سے تو کوئی ایسی نظر نہیں مان سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا، ماننا تو دور کی بات. لیکن وہاں اگر دیکھیں کہ وہ مانتی ہے نظر، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تھوڑا پریشان ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ کیا پیدا ہوا ہے.
واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، اور بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی بیٹی سے جو کام مجھے لینا ہے وہ یہاں بیٹا نہیں کر سکے گا، یعنی حضرت عیسیٰ کی ولادت کی طرف اشارہ تھا کہ وہ ایک بہت بڑا معزز کام اور دنیا میں ایک معجزہ پیدا کرنے کا سبب بنے گی۔ اور پھر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کی والدہ جو تھیں وہ اصل میں کیا چاہتی تھیں کہ جو بھی ہو وہ اللہ کے دین کی ایک طرح سے خدمت کرے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آگے جا کے انہی آیات میں آتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کا نذرانہ قبول فرمایا۔ کیسے؟ بقبول حسن، بڑی عمدہ قبولیت کے ساتھ، بڑے شرف کے ساتھ اس کو قبول کر لیا، اس نذرانے کو جو مریم علیہ السلام کی والدہ نے مریم علیہ السلام کی شکل میں پیش کیا تھا اللہ تعالیٰ کے حضور۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، بہترین طریقے سے اس کی پرورش بھی کی۔ ہم سمجھتے شاید ہم مائیں ہی اپنی اولاد کی بڑی اچھی پرورش کر سکتی ہیں، جبکہ یہ بھی مائیں نہیں کرتی، یہ اللہ ہی کرتا ہے، اور ماؤں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے۔ حدثنا احمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره ان امراه او رجلا كان يقم المسجد ولا اراه الا امراه، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرد یا عورت مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، تو وہ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو عورت ہی سمجھتا ہوں۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ وہ عورت ہی تھی، یعنی ابو ہریرہ کو غلط فہمی ہوئی لیکن وہ عورت ہی تھی۔ فذکر حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی، انہ صلی علی قبرہ، کہ اس کی قبر پر آپ نے نماز پڑھائی۔ اور اس چیز کو صحابہ کرام نے بہت نوٹس کیا ہوگا کہ ایک ایسی عورت کی نماز آپ پڑھا رہے ہیں، یعنی اتنی بڑی نیکی ہے اس کی۔ باب الاسیر او الغریم یربط فی المسجد، کیا مسجد میں قیدی کو یا قرض دار کو باندھا جا سکتا ہے؟ یعنی مسجد قید خانے کا کام دے سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی مختلف حدیثیں مسجد کے بارے میں آ رہی، اور ہمارے ہاں مسجد کیا ہے؟ صرف نماز کی جگہ، اس کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہوتا، جبکہ مسجد مسلمانوں کے لیے ایک مرکز کا مقام رکھتی ہے۔ اور اس سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی عبادت کتنی فطری عبادت ہے، کہ وہ ایسی نہیں کہ جو دنیا سے ان کو کاٹ دے، بلکہ دنیا کے دیگر کام بھی وہاں پر طے پا رہے ہیں جب تک کہ وہ حرام کی صف میں شامل نہ ہو۔ حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زیاد عن ابی ہریرة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان افریتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا جن دیو، من الجن، جنوں میں سے، تفلت علی البارحہ، کود پڑا مجھ پر کل رات، یعنی اس نے مجھ پہ قابو پانا چاہا، او قال کلمتن، یا آپ نے ایک ایسی ہی الفاظ فرمائے، نحوہا، اسی طرح کے۔ اب آپ دیکھیں ذرا جنات کی جرت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیڑ رہے ہیں۔ لیقطع علی الصلاۃ، اور اس لیے کودا مجھ پر کہ میری نماز منقطع کر دے، میری نماز میں خلل ڈالے۔ فامکننی اللہ منہ، تو اللہ نے اس کو میرے اختیار میں کر دیا۔ فاردت، تو میں نے چاہا، ان اربطہ، میں باندھ دوں اس کو، الی ساریۃ، ایک ستون کے ساتھ، من سوار المسجد، مسجد کے ستونوں میں سے، حتی تصبحوا، یہاں تک کہ تم صبح کرتے، وتنظروا الیہ، اور تم دیکھتے اس کو، یعنی اگر میں اس کو باندھ دیتا تو صبح کے وقت تم اس جن کو دیکھ سکتے تھے انسانی شکل میں، کلکم، تم میں سب کے سب، یعنی سب کو نظر آتا وہ۔ فذکرت قول اخی سلیمان، تو مجھے یاد آ گیا اپنے بھائی سلیمان کا یہ کہنا کہ رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، وہب لی ملکن، اور عطا کر مجھے وہ حکومت، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو نہ زیبا ہو کسی ایک کے لیے میرے بعد، یعنی میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ قال روح، روح کہتے ہیں فردہ خاسئا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا، یعنی باندھا نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں کسی کو قید کیا جا سکتا ہے، باندھا جا سکتا ہے۔ اور قرض دار کا لفظ یہاں حدیث میں تو نہیں، لیکن اس پر قیاس کیا گیا ہے۔ اور قرض دار کو یہاں کیوں قید کرنا، یہاں کیسے پکڑنا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں نماز پڑھنے ہر کوئی آ جاتا تھا، یعنی کوئی شخص نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا، جو کہیں نہیں ملتا تھا وہ مسجد میں ضرور مل جاتا تھا۔ اور اب معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، کچھ اور جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ کو سب مل جائیں گے۔ بہرحال خاص طور پر یہ جو بات ہے نا آخر والی، کہ مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کا بات یاد آ گئی، وہ یہ تھی کہ ان کو جنوں پر اور ایسی مخلوق پر اختیار تھا، اور ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہ تھی، جنوں پر بھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس طرح جن کو پکڑ کر لوگوں کو دکھا دوں گا تو یہ ان کی جو حکومت تھی اس میں سے ایک حصہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا ہو جائے گا. تو ان کا کہ نہیں، چونکہ انہوں نے دعا مانگی ہے تو ہزاروں سال بعد آپ دیکھیں کہ کیا احترام کرتے ہیں ان کا، کہ ان کی یہ خواہش تھی کہ اللہ یہ پھر طاقت تو کسی اور کو نہ دینا. تو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ نے اس کو استعمال نہیں فرمایا، حالانکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے، کچھ نہیں، لیکن ان کے احترام میں ایک طرح سے. یہ ہے ایک اخلاق عالیہ. اور اس سے جنوں کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے کہ جن ایک مخلوق ہے، اور جہاں نیک کام ہو وہاں بھی خلل اندازی کرتے ہیں، اور خصوصاً نماز میں تو حاضر ہی رہتے ہیں، اس لیے محتاط رہا کریں. باب الاغتسال اذا اسلم، باب غسل کرنا جب کوئی مسلمان ہو جائے. وربط الاسیری، اور باندھنا اسیر یعنی قیدی کا، ایدن فی المسجد، مسجد میں. وکان شریح یامر الغریم، اور قاضی شریح جو تھے حکم دیتے تھے مقروض کو ان یحبس، کہ اس کو باندھا جائے الی ساریۃ المسجد، مسجد کے ستون کے ساتھ. یعنی قاضی شریح مقروض کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھنے کو کہتے تاکہ لوگ دیکھیں اور اس کو شرم آئے اور وہ قرضہ ادا کر دے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريره قال بعث النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا خیلن، کچھ گھڑ سواروں کو. خیل گھوڑے کو بھی کہتے ہیں اور خیل گھوڑے پہ سوار کو بھی کہتے ہیں. قبل نجد، نجد کی طرف، کہا جاتا ہے کہ 30 تھے وہ. فجاءت برجل من بنی حنیفہ، تو بنو حنیفہ میں سے ایک شخص کو وہ پکڑ لائے. یقال له ثمامہ بن اسال، جس کا نام ثمامہ بن اسال تھا. فربطوه بساریۃ من سوار المسجد، اس کو باندھ دیا مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت مسجد میں نہیں تھے اور وہ اس کو پکڑ کے لائے تھے، حاضر کیا تھا، لہٰذا یہ نہیں کیا کہ آپ کا جا دروازہ کھٹکھٹایا، اچھا پکڑ لائے، ہم کارنامہ کر لیا ہم نے، آپ جلدی سے باہر آ جائیں. نہیں، بلکہ انتظار کیا اور اس کو اتنی دیر باندھ رکھا. یہ چھوڑ دیتے تو وہ بھاگ جاتا. فخرج الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فقال، فرمایا، اطلقوا ثمامہ، سب سے پہلے فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو، مت باندھو. فانطلق الی نخل، پھر ایک کھجور کے درخت کے پاس گئے. کون؟ ثمامہ. قریب من المسجد، مسجد کے قریب. فاغتسل، تو اس نے غسل کیا. ثم دخل المسجد، پھر وہ مسجد میں داخل ہوا. فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ، وہ شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ صحابہ کرام کے عمل پہ نکیر کی تھی آپ نے کہ کیوں باندھا ہے، اس لیے چھوڑا تھا اس پر احسان کرتے ہوئے کہ آپ کو معلوم تھا کہ اگر اس شخص پر احسان کیا جائے تو یہ احسان کا بدلہ اچھا دے گا، اور وہ اچھائی سے مراد اسلام قبول کرنا تھا، اس لیے آپ نے اس کو چھوڑا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کافر کو بھی مسجد میں لایا جا سکتا ہے. باب الخیمۃ فی المسجد للمرضى وغیرہم، خیمہ لگانا مسجد میں بیماروں وغیرہ کے لیے، یعنی مسجد کے ساتھ کوئی ڈسپنسری یا ہاسپٹل یا اس طرح کی چیز بھی بنائی جا سکتی ہے. حدثنا زکریا بن یحییٰ قال حدثنا عبد الله بن نمیر قال حدثنا هشام عن ابیہ عن عائشہ قالت اصیب سعد یوم الخندق، سعد بن معاذ یوم خندق کے دن زخمی ہو گئے. اصیبہ یعنی انہیں تیر لگا. فی الاکحل، ان کی ایک بڑی رگ میں. فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمتن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگوا دیا. فی المسجد، مسجد کے اندر ہی، یعنی زخمی کو مسجد کے اندر خیمہ لگا کر رکھا، یعنی گویا ایک طرح سے اس کی تیمارداری کرنے کو. لیعودہ، تاکہ آپ اس کی عیادت کرتے رہیں. من قریب، قریب سے، یعنی خود ان کا خیال رکھنا چاہتے تھے. فلم یروہم، اور نہیں ان کو ڈرایا. روع کہتے ہیں ڈرنے کو. وفی المسجد خیمتن، اور مسجد میں خیمہ تھا. من بنی غفار، بنی غفار کا بھی. تو نہ ڈرایا ان کو الا الدم، مگر خون نے، یسیل الیہم، جو ان کی طرف بہ رہا تھا. ذرا تھوڑا سا بات ویسے سمجھ لیں نص سے ہٹ کے، کیونکہ نص ذرا ٹرکی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمہ لگوایا حضرت سعد کے لیے جو زخمی تھے، دوسری طرف خیمہ لگا ہوا تھا کس کا؟ بنو غفار کا. اب ہوا یہ کہ ان کی ایک بڑی رگ میں تیر لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے بہت خون نکل رہا تھا. تو وہ خون اتنی کثرت سے بہ کے سعد کے خیمے سے بنو غفار کے خیمے میں آیا کہ وہ ہیبت زدہ ہو گئے، یعنی رو ان کے اندر پیدا ہو گیا. دوبارہ آپ دیکھیں اس چیز کو ذہن میں رکھ کے، اب میں دوبارہ پڑھتی ہوں. فلم یروہم وفی المسجد خیمۃ من بنی غفار الا الدم یسیل الیہم، کہ بنی غفار کو مسجد میں جو ان کا خیمہ تھا ان کو نہ ڈرایا مگر اس بہتے خون نے جو ان کی طرف بہ بہ کے آ رہا تھا، اتنی بلیڈنگ ہو رہی تھی سعد کو. فقالوا یا اہل الخیمہ، انہوں نے کہا اے اہل خیمہ، ما ھذا الذی یاتینا من قبلکم، یہ کیا چیز ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف آ رہی ہے، یعنی کس طرح کی چیز بہ کے آ رہی ہے. فاذا سعد یغدو جرحه دما،
تو دیکھا کہ سعد کے زخم سے خون بہ رہا ہے، فمات فیہا، اسی میں وہ فوت ہو گئے، یعنی اس ہیوی بلیڈنگ کی وجہ سے. اور انہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی موت پر عرش الہی بھی جھوم گیا ہے. اچھا، اس حدیث سے ایک اور پتہ چلتا ہے کہ زخمی اگر مسجد میں رکھا جائے گا تو ظاہر ہے کچھ خون، کچھ اس طرح کی بیمار کے ساتھ کچھ چیزیں وہ بھی مسجد میں پھر رکھی جائیں گی، خواہ وہ فرش پہ گریں یا کسی بن وغیرہ میں، تو اس کا کیا حکم ہے. تو اس سے اجازت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا جواز نکلتا ہے، یعنی مسجد میں مریض کو لٹایا جا سکتا ہے. باب ادخال البعیر فی المسجد، مسجد میں اونٹ کا لے آنا، یعنی سواری کا اندر لے آنا، یا سائیکل جیسے مسجد کے اندر والے حصے میں کھڑا کر دینا کہ باہر سے نماز کے دوران جوتے جیسے چوری ہو جاتے ہیں تو سائیکل نہ کھل جائے. مثلا للعلت، کسی وجہ سے، کسی مشکل کے لیے اونٹ کو مسجد کے اندر ہی لے آنا. وقال ابن عباس، اور ابن عباس کہتے ہیں طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعیر، طواف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر، اور اس سے جواز نکلا سوار ہو کر طواف کرنے کا بھی. اور آپ نے یہ جواز کے لیے کیا تھا، یہ نہیں تھا کہ آپ نیچے کر نہیں سکتے تھے تو آپ نے کہا اچھا میں اونٹ پہ بیٹھتا ہوں تم نیچے چلو، نہیں، تاکہ دوسروں کو پتہ چل جائے کہ اس کی اجازت ہے. اور اب دیکھیں کہ کتنے وہاں پر مکہ میں جو طواف کے دوران چھوٹی چھوٹی ڈولیوں میں اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کو، تو اس کی اجازت ہے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل عن عروۃ عن زینب بنت ابی سلمہ عن ام سلمہ قالت، کہتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اشتکی، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیماری کا شکوہ کیا کہ مجھے شکایت ہے. قال طوفی من وراء الناس، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچھے پیچھے سے طواف کر لو، یعنی اگر ہجوم میں نہیں کر سکتی تو ایک طرف ہو کے کر لو. وانت راکبۃ، اور تو سوار ہو، یعنی سوار ہو کے کر لو، یعنی اگر تو چل نہیں سکتی تو بیچ میں سواری کو نہ لاؤ، کناروں کناروں پہ تم سوار ہو کے کر لو. فطفت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الی جانب البیت یقرأ بالطور وکتاب مستور. وہ کہتی ہیں کہ میں نے طواف کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے منہ کر کے، اور آپ سورۃ الطور پڑھ رہے تھے، جس کی پہلی دو آیتیں ام سلمہ نے بتائیں، والطور وکتاب مستور. باب، نام نہیں دیا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس ان رجلين من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم خرجا من عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے فی لیلۃ مظلمۃ، اندھیری رات میں، ومعهما مثل المصباحین، اور ان دونوں کے ساتھ چراغوں جیسے دو چراغ تھے، یضیئان بین ایدیہما، جو ان کے آگے آگے روشن تھے. فلما افترقا، پھر جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے، سار مع کل واحد منہما، تو ہو گیا ان دونوں میں سے ہر ایک کے پاس ایک، حتی اتی اہلہ، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس آ گیا. اب یہاں پر باب بھی نہیں لکھا ہوا اور کوئی بات سمجھ نہیں بظاہر آ رہی، تو مطلب یہ ہے کہ مسجد میں سے چراغ جلا کے آپ نے دو صحابہ کو دیا اور وہ لے کے گھر پہنچے. ظاہر رستے میں اندھیرا ہوگا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں چراغ جلانا یا کوئی اس طرح کی بات کرنا جو چراغ وغیرہ سے متعلق ہو، اس کی اجازت ہے. باب الخوخۃ والممر فی المسجد، خوخہ کہتے ہیں کھڑکی کو، ممر راستہ. مسجد میں راستہ رکھنا یا کھڑکی بنانا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح قال حدثنا ابو النضر عن عبید اللہ بن حنین عن بسر بن سعید عن ابی سعید الخدری قال خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. فقال، پھر فرمایا، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا بندے کو درمیان دنیا کے اور درمیان جو اس کے پاس ہے. بندے سے مراد یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ میں دنیا میں رہنا چاہوں تو رہ لوں اور اگر اس کے پاس جانا چاہوں تو چلا جاؤں. فاختار ما عند اللہ، تو بندے نے اختیار کر لیا، پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے. فبکا ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ بات سن کے حضرت ابو بکر رو دیے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اس اختیار کا مطلب کیا ہے. فقلت فی نفسی، میں نے اپنے دل میں سوچا، ما یبکی ھذا الشیخ، یہ بزرگ کیوں رو رہے ہیں، یہ کوئی رونے کی بات ہے. ان یکن اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عند اللہ، اگر اللہ نے بندے کو ہی اختیار دیا کہ وہ دنیا اور اس کے درمیان ایک چیز کو اختیار کر لے، فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الاب، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی وہ بندے تھے جنہیں یہ اختیار دیا گیا. وکان ابو بکر اعلمنا، اور ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ علم والے تھے، یعنی بات کی تہ کو جلدی پہنچ جاتے تھے. فقال، تو فرمایا، یا ابا بکر لا تبکی،
ظاہر ہے دونوں دوست تھے، ایک نے ایک بات کی، دوسرا رونے لگ گیا، باقی حیران ہو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں، تو آپ ان کو چپ کروا رہے ہیں کہ ابو بکر مت رو. ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، کہ سب سے زیادہ لوگوں میں سے جس کا احسان ہے مجھ پر، امنا من سے، من والعزا قرآن میں آتا ہے، من میم نون نون، امنا یعنی سب سے زیادہ جس کا احسان ہے لوگوں میں سے، علیہ مجھ پر، فی صحبت ہی اپنی صحبت کے ساتھ، جیسے وہ غار ثور میں ساتھ رہے، وہ مال ہی اور اپنے مال کے ساتھ، کہ جس نے سب سے زیادہ مجھ پہ اپنا مال خرچ کیا ابو بکر ہیں. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِّنْ أُمَّتِي، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل یعنی دلی دوست بناتا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، تو ابو بکر کو بناتا. وَلَكِنْ أَخُوَّةُ الْإِسْلَامِ، لیکن یہ دوستی تو اسلام کا بھائی چارہ ہے، وَمَوَدَّتُهُ، اور اس کی خاطر محبت ہے، یعنی اصل خلت تو اللہ تعالیٰ سے ہی ہو سکتی ہے. خلیل تو انسان اللہ تعالیٰ ہی کو بنا سکتا ہے. کیوں؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ کو چاہتے ہیں. اور انسانوں کے ساتھ محبت کا معیار کیا ہے؟ کہ دین کی خاطر محبت اور اخوت. پھر کیا ہوا؟ لا يبقين في المسجد باب، نہ باقی رہے مسجد میں کوئی دروازہ، الا سد، مگر بند کر دیا جائے، الا باب ابی بکر، مگر ابو بکر کا دروازہ، یعنی ابو بکر کی طرف کا دروازہ بند نہ کیا جائے، باقی سب دروازے بند کر دیے جائیں، یعنی اس طرف سے آ جا سکتے ہیں، اسے کھلا رہنے دیا جائے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے انہیں سب پر ترجیح دی. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يعلى بن حكيم عن اكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في مرضه الذي مات فيه، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے اس مرض میں جس میں آپ فوت ہو گئے، عاصبا رأسه، اپنا سر باندھے، یعنی سر میں بہت شدید درد تھا تو سر باندھ لیا، بخرقتن، ایک کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ. فقعد على المنبر، تو اسی حالت میں ممبر پر بیٹھے کہ آپ کا سر درد سے بندھا ہوا تھا. فحمد اللہ واثنى علیہ، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. ثم قال، پھر فرمایا، انہ، بے شک وہ، لیس من الناس احد، نہیں ہے لوگوں میں سے کوئی ایک، امن علیہ، جس کا احسان ہو سب سے زیادہ مجھ پر، فی نفسہ و مالہ، اس کے نفس اور مال کے اعتبار سے، من ابی بکر ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر سے بڑھ کر. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں انسانوں میں سے کسی کو دوست بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا. وَلَكِنْ خُلَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ، لیکن اسلام کی دوستی سب سے بڑھ کر ہے، یعنی اسلام کی خاطر. سُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَذِا الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ أَبِي بَكْرٍ، بند کر دو مسجد کی سب کھڑکیاں سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے، یعنی اس دروازے کو کھلا رہنے دو. یہ دراصل ان کے احسانات کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ احسان کیا کہ ان کو یہ ترجیح دی. باب الابواب والغلق للکعبۃ والمساجد، باب کعبہ اور مسجدوں میں دروازے اور زنجیر رکھنا. مسجد کو بھی بند کیا جا سکتا ہے، بوقت ضرورت تالا لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر ہماری مسجدیں کھلی رہیں تو اس میں دوسرے دن ٹیوبز اور پنکھے شاید نظر نہ آئیں. قال ابو عبداللہ وقال لی عبداللہ ابن محمد حدثنا سفیان عن ابن جریج قال قال لی ابن ابی ملیکہ یا عبد الملک لو رأیت مساجد ابن عباس وابوابها. عبد الملک بن جریج نے بیان کیا کہ مجھ سے ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ عبد الملک، اگر تو ابن عباس کی مسجدیں اور دروازے دیکھتا تو تعجب کرتا، یعنی نہایت پائیدار تھے اور بہت صاف تھے، اور اس کی صفائی کی وجہ کیا تھی کہ بند رکھتے تھے. حدثنا ابو النعمان وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زید ان ایوب ان نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم مکہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے. فدعا عثمان بن طلحہ، اور عثمان بن طلحہ کو بلایا. ففتح الباب، پھر دروازہ کھولا. کس کا؟ خانہ کعبہ کا. یہ کنجی بردار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب چابی دی تو کہا قیامت تک تمہاری نسل میں یہ چابی رہے گی، اور آج تک ہے اسی خاندان کے پاس. فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبلال واسامۃ بن زید وعثمان بن طلحہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال، اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم اس میں داخل ہوئے. ثم اغلق الباب، پھر دروازہ بند کر دیا گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دروازہ آج نہیں بند ہوا، اس وقت بھی بند ہوتا تھا. فلبث فیہ ساعۃ، آپ تھوڑی دیر اس کے اندر رہے. ثم خرجوا، پھر نکل آئے. قال ابن عمر، ابن عمر کہتے ہیں فبدرت
تو میں جلدی سے آگے بڑھا، فسألت بلالا، میں نے بلال سے پوچھا. کس لیے آگے بڑھ کے پوچھا؟ کہ آپ نے نماز پڑھی تھی، کیونکہ ہر وقت تجسس میں رہتے تھے، آپ نے کیا کیا؟ فقال صلی فیہ، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی. فقلت فی این، تو ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کہاں پڑھی تھی؟ قال بین الاسطوانتین، تو انہوں نے کہا دو ستونوں کے درمیان. قال ابن عمر کہتے ہیں فذهب علی ان اسألہ، ذهب علی چلا گیا مجھ سے، یعنی میں بھول گیا کہ میں پوچھوں کم صلی کہ آپ نے پڑھا کتنا تھا، کتنی رکعتیں پڑھی تھی. یعنی میں نے یہ تو پوچھ لیا کہ نماز پڑھی کہاں تھی، کیونکہ انہیں اس بات سے بہت دلچسپی ہوتی تھی کہ جس جگہ آپ پڑھیں گے وہ بھی وہیں پر آ کے پڑھیں گے. اور یہ آگے ایک بہت لمبی حدیث آتی ہے جس میں اتنی جگہوں کے نام آتے ہیں کہ وہاں حضرت عبداللہ بن عمر نے نمازیں پڑھی، اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ